وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور آپ کہیے اے میرے رب تو مجھے جہاں بھی داخل کرے مجھے سچائی کے راستے میں داخل کرنا، اور تو مجھے جہاں سے بھی باہر لائے سچائی کے راستے سے باہر لانا، اور میرے لیے اپنے پاس سے وہ غلبہ عطا فرما جو میرا مددگار ہو۔ تو آج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 سے بیان ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یعنی محبوب یوں عرض کرو، اے محبوب ایسے کہو اے میرے رب مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اب یہ ایک آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا سکھائی، اور اس دعا کے بے شمار معنی ہیں۔ مفسرین نے اس کی مختلف تفسیروں میں مختلف معنی بیان کیے۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے میرے رب میرا داخل ہونا اور میرا نکلنا یہ پسندیدہ طریقے سے کر دے، پسندیدہ طریقے سے، اور جہاں پر بھی میں داخل ہوں اور جہاں سے بھی میں باہر آؤں، خواہ وہ کوئی مکان ہو یا کوئی منصب ہو یا کوئی کام ہو، بھلے وہ کوئی مقام ہو، کوئی جگہ ہو، بھلے کوئی وہ مقام و منصب ہو، بھلے وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی کام ہی کیوں نہ ہو، میں جہاں پر بھی داخل ہوں وہ بھی تیرا پسندیدہ طریقہ ہو، اور جہاں سے میں نکلوں وہ بھی تیرا پسندیدہ طریقہ ہو، میرا داخل ہونا بھی تیرا پسندیدہ، میرا نکلنا بھی تیرا پسندیدہ۔ اچھا، بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے قبر کے اندر اپنی رضا اور طہارت کے ساتھ داخل فرما۔ مجھے قبر کے اندر، یہ اصل میں اس دعا میں یہ فرمایا گیا، بعض علماء نے کہا کہ نہیں، مجھے قبر کے مقام یا منصب یا وہ جگہ یا وہ کام نہیں، بلکہ قبر کے اندر مجھے اپنے پسندیدہ طریقے سے رضا اور طہارت کے ساتھ داخل فرما، اور جب قبر سے میں اٹھوں، قبر سے باہر نکلوں، تو اس وقت بھی مجھے اپنی رضا اور اپنی یعنی عزت اور کرامت کے ساتھ مجھے قبر میں سے باہر نکال جن سے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، اس جگہ پر اس کا مقام، اس کی تفسیر یہ ہے کہ یا الہ العالمین مجھے اپنی طاعت اور بندگی میں صدق کے ساتھ، یعنی جو تیرا پسندیدہ جو جگہ ہو مجھے اس طریقے سے داخل فرما، اور مجھے اپنی نافرمانی کے کاموں کے اندر بھی، یعنی جو تیری ایک پسندیدہ چیز ہے کہ نافرمانی کے راستوں سے نکل جانا چاہیے، مجھے اپنی نافرمانی کے کاموں سے بھی صدق کے ساتھ مجھے یہاں سے نکال دے۔ بعض نے کہا نہیں، اس کا تعلق قبر سے ہے، بعض نے کہا نہیں، اس کا تعلق طاعت اور بندگی سے ہے، بعض نے کہا نہیں، اس کا تعلق آپ کے مقام یا کسی کام یا کسی مقام اس سے ہے۔ تو مختلف تفسیریں مفسرین نے اس کے اندر جو سی ہیں وہ ارشاد فرمائی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو اب اس آیت کی تفسیر ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ملا، یہ آیت تب نازل ہوئی، اس وقت جب حضور کو اب حکم آ گیا کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں، جس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک دعا سکھائی گئی تھی، دعا کہ اے میرے رب کریم. اب اس میں بعض مفسرین نے کہا یہ ہے وہ چیز، یہ اس کی تفسیر ہے اس آیت میں جو دعا یا جو پسندیدہ، کہ اے میرے رب کریم میرا مکہ سے نکلنا، یعنی میرا مکہ سے ہجرت کرنا بھی تیرے پسندیدہ راستوں اور سچائی کے ساتھ ہو، اور پھر مدینہ منورہ میں میرا داخل ہونا یہ بھی سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، تیرے پسندیدہ راستوں سے ہو. یعنی دونوں کا انجام نیک ہو. میں مکہ سے نکل رہا ہوں تو یہ بھی سچائی کے ساتھ اور سچ کے ساتھ. میں مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہوں. میں کہیں سے کوچ کروں یا کہیں پر میں اقامت کروں تو مجھے ہر حال میں تیری مدد میرے شامل حال ہو، حق اور سچ کے ساتھ. تو جو دعا اللہ نے اپنے محبوب کو سکھائی، دنیا نے دیکھا کہ اس دعا کا ایک دن ایسا آیا جب ایک ایک حرف اپنی جگہ پر پورا ہوا، جو اللہ نے حضور کو دعا سکھائی تھی کہ مدینہ طیبہ محبت انوار الہی بنا، اور مدینہ طیبہ عرش کا نور بن گیا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ مجھے مدینہ منورہ میں داخل بھی حق اور سچ کے ساتھ فرما. اور چند سال کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چند سال پہلے یہاں سے ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تھے، اب جب 10,000 اپنے غلاموں اور اپنے پیاروں اور اپنے جانثاروں کے جھرمٹ میں دوبارہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، تو اب بھی ایسا حق اور سچ کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ میں دوبارہ داخل ہوتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کفر کی تاریکی جو ان سے وہ ختم کر دی جاتی ہے، اور مکہ نور علی نور بن جاتا ہے. آگے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یعنی اور فرماؤ کہ محبوب فرما دو حق آ گیا، باطل مٹ گیا. اب حق آ گیا اور باطل ختم ہو گیا. یعنی بعض نے کہا کہ اسلام آ گیا اور کفر مٹ گیا، کیونکہ اب اسلام ہر طرف پھیلنا شروع ہو گیا. مکہ مکرمہ کے اندر آئندہ کے لیے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں کا اور کافروں کا خاتمہ ہو گیا. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تو نور آ گیا اور اندھیرا چلا گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. یعنی آپ تشریف لائے تو نور آ گیا اور اندھیرا چلا گیا. قرآن آ گیا اور شیطان چلا گیا. اب آپ تشریف لے آئے. اسلام آ گیا اور کفر چلا گیا. روشنیاں داخل ہو گئیں اور اندھیرے چلے گئے. خیر آ گئی اور شر دفع ہو گیا. ہدایت آ گئی اور گمراہی ختم ہو گئی. مگر یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود مبارک کا صدقہ ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. ان الباطل کان زہوقا، بے شک اصل بات یہ ہے کہ باطل کو ایک دن ختم ہی ہونا تھا، باطل کو مٹنا تھا. جھوٹ اور باطل اس نے ختم ہونا تھا، سچ اور حق کا بول بالا ہونا تھا. کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ باطل کو کسی وقت کچھ
عرصے کچھ وقت کے لیے قوت یا غلبہ حاصل ہو بھی جائے تو باطل باطل ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اس باطل یا جھوٹ کے اندر کوئی پائیداری نہیں ہوتی، اس نے ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے، اور اس کا انجام بذات خود ایک نہ ایک دن اس کی ذلت اور اس کی خواری یا اس کی بربادی کا بنتا ہے. ایک دن وہ ذلیل و خوار ہوتا ہی ہے، جھوٹ بولنے والا، باطل کے اوپر رہنے والا. تو اصل میں یہ اعلان جو اس وقت کیا گیا تھا ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں، انتہائی ناسازگار حالات کے اندر، جب جو تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں، پریشانیاں دی جاتی تھیں، مصیبتیں کھڑی کی جاتی تھیں، آخر ایک دن ایسا آیا، حق آ گیا، اب مکہ فتح ہو گیا. مدینہ میں گئے تو حق آ گیا، نور آ گیا اور اندھیرا چلا گیا، اسلام آ گیا اور کفر چلا گیا، ہدایت آ گئی اور تاریکی گمراہی ختم ہو گئی. اب جب واپس مکہ میں آئے تو پھر سے حق آ گیا، اب ادھر بھی حق آ گیا. یعنی حضور کی وہ جو دعا تھی کہ میرا نکلنا بھی سچائی کے ساتھ اور میرا داخل ہونا بھی سچائی کے ساتھ، تیرے پسندیدہ راستوں کے ساتھ. آپ کی دعا کا ایک ایک حرف جو آپ کو اللہ نے دعا خود سکھائی تھی وہ پورا ہوا جون سے، اور مکہ فتح ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کا اور کامرانی کا اور کامیابی کا پرچم لہراتے ہوئے حضور مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. کعبہ معظمہ جو اتنے عرصے سے ایک بت کدہ بن چکا ہوا تھا، جہاں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، سینکڑوں کے حساب سے بتوں کو سجدہ کیا جاتا تھا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اور بعض احادیث میں آتا ہے حضور کے دست انور، دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اور اس سے آپ اس بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور آپ یہ آیت پڑھتے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل نے ایک دن مٹنا ہی تھا اور اس نے ختم ہونا تھا. اور جب حضور چھڑی کا اشارہ اس بت کی طرف کرتے تو وہ بت منہ کے بل پیچھے کو جا کر گرتا. اس طرح حق کا بول بالا ہوا اور باطل اور جھوٹ رسوا اور ذلیل ہوا. یہ چیز اس آیت میں فرمائی گئی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.